سورۃ الانعام کی آیت نمبر 48۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون وما نرسل المرسلين، اور جو بھی رسول ہم بھیجتے ہیں، الا مبشرین و منذرین، تو وہ دو ہی کاموں کے لیے بھیجتے ہیں، خوشخبری سنانے کے لیے اور ڈراوے سنانے کے لیے۔ فمن آمن واصلح، پس جو کوئی ایمان لایا اور اس نے اپنے اعمال کو سنوارا، فلا خوف علیہم، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، نہ ہی ان کو کوئی غم ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، یمسهم العذاب، انہی کو عذاب لگے گا، بما كانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ فسق کرتے رہے۔ مشرکین عرب کی طرف سے ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مختلف قسم کے مطالبے رکھے جاتے تھے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو مکے کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں۔ کبھی کہتے ہیں یہ پہاڑ دور دور ہو جائے، یہاں زمین بن جائے، کاشتکاری کر سکے۔ کبھی کہتے ہیں جی اس میں پانی کے چشمے جاری کر دیں۔ کبھی کہتے ہیں جی آپ ہمارے لیے کچھ نہیں کرتے، چلو آپ کا گھر ہی سونے کا بن جائے۔ یعنی یہ اس قسم کے بےہودہ مطالبے، اور پھر ان کے آخر میں بھی یہ بات بڑی ڈٹائی اور ضد سے کہتے کہ اگر یہ سب کچھ آپ کر بھی دیں تو ہم پھر بھی نہیں مانیں گے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بتائی کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ فرمایا کہ آپ بھی ایک رسول ہیں، بلکہ سید الرسل و خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ سے پہلے بھی جتنے رسول و نبی علیہ السلام ہم نے بھیجے تو ان کے ذمے صرف دو ہی کام ہوتے تھے۔ وما نرسل المرسلین، جب بھی ہم نے کسی بھی رسول علیہ السلام کو بھیجا تو صرف دو کاموں کے لیے، مبشرین و منذرین، خوشخبری سنائیں اور ڈراوے دے دیں، وارننگ دے دیں، ان کو متنبہ کر دیں۔ جو مان لیں، ایمان لے آئیں، قبول کر لیں، تسلیم کر لیں، ان کو خوشخبری سنا دیں، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے گا۔ اور جو نہیں مانتے، ہٹ درمی کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، عناد اور بغض رکھتے ہیں، ان کو خبردار کر دیں کہ آخرت میں بڑا سخت انجام ہوگا، وہاں بڑی سخت سزاؤں میں مبتلا ہونا پڑے۔
بس نبی کی ڈیوٹی یہی ہے، یا وہ بشیر ہوتا ہے یا وہ نذیر ہوتا ہے، اس کے علاوہ نبی کا کوئی کام نہیں۔ یعنی اس کے علاوہ کام نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ مطالبے کرتے ہیں، یہ مطالبے پورے کرنا یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ معجزہ تو کس کے اختیار میں ہوتا ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کا اختیار ہوتا ہے۔ ولی کا ہاتھ ہو، اختیار اللہ کا ہو، اس کو کرامت کہتے ہیں، اس میں بھی کرنے والا اللہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ معجزات ظاہر کرنے والا بھی کون؟ اللہ رب العالمین ہے۔ تو نبیوں کی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری یہ نہیں کہ تمہارے منہ مانگے مطالبے پورے کریں۔ جب انہوں نے اپنا فرض منصبی، فریضہ تبلیغ ادا کر دیا، اس کے بعد پھر تمہاری صورتحال کیا ہوگی؟ فرمایا فمن آمن، جس نے ایمان لایا، جو ایمان لے آیا، جس نے بات کو مان لیا، جس نے تسلیم کر لیا، جس نے ان کے کہے ہوئے کو قبول کر لیا، وَأَصْلَحَ، اور اپنے اعمال کو سنوار لیا، عقیدہ بھی درست کر لیا، عمل بھی درست کر لیا، اخلاق بھی درست کر لیا، عقیدے میں بھی پاکی حاصل کر لی، مال میں بھی پاکی حاصل کر لی، اعمال کو بھی پاک رکھا، جس نے اس طرح اپنی زندگی کو سنوار لیا، اللہ پاک فرماتے ہیں اس کو 2 انعام ملیں گے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ پہلا انعام کیا ہوگا کہ لا خوف علیہم، ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اور دوسرا انعام یہ کہ ولا هم يحزنون، ان کو کسی قسم کا کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ علماء نے 2 فرق لکھے ہیں خوف اور غم میں۔ ایک فرق تو یہ لکھا ہے کہ خوف ہوتا ہے اپنی ذات کا، اپنے ساتھ کوئی غلط نہ ہو جائے، اور غم ہوتا ہے اپنے پیاروں کا، میرے بچوں کے ساتھ، میرے گھر والوں کے ساتھ، میرے بھائیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ کوئی غلط نہ ہو جائے۔ تو اللہ پاک ان کو ایسی زندگی عطا کریں گے، نہ ان کو اپنا کوئی ڈر ہوگا، نہ ان کو اپنوں کا کوئی غم ہوگا۔ اور دوسرا فرق یہ لکھا ہے کہ خوف ہوتا ہے مستقبل کا اور غم ہوتا ہے ماضی کا۔ ایسے لوگوں کو نہ تو آنے والی زندگی میں کوئی ڈر اور خوف ہوگا، اور نہ مستقبل میں کسی نقصان کا کوئی غم ہوگا۔ اللہ پاک ایسی اطمینان والی، سکون والی، چین والی زندگی ان کو عطا فرمائے گا۔ چنانچہ رات آپ مشاہدہ کرتے ہیں، جو بندہ جتنا دین کے قریب ہوتا ہے، جتنا اس کی زندگی میں عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی ہوتی ہے، اتنی اس کی زندگی میں سکون ہوتا ہے۔ اور جتنا ایمان سے، دین سے، اعمال سے، اخلاق سے دور ہوگا، اتنا ہی زیادہ بے چین ہوگا، چاہے کتنا ہی مال والا ہے۔ کیونکہ سکون اللہ نے رکھا دین کے اندر ہے، اپنی یاد میں اطمینان، چین اور سکون، اور اللہ پاک نے خوشی اور راحت رکھی اطاعت کے اندر ہے۔ جتنا انسان مخلوق کی خدمت کرے گا، اتنا دل کے اندر سکون پیدا ہوگا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ اور دوسری طرف والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ آیات سے مراد احکامات بھی ہیں، قرآن کریم کے احکامات کا انکار کیا، توحید کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، رسالت کا انکار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا، یا دین کے کسی حکم کا انکار کیا، قرآن کریم کے کسی ایک حکم کو نہ مانا، یا آیات سے مراد معجزات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جتنے معجزات دیے، کسی بھی معجزے کا انکار کرنا، ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا یمسہم العذاب، انہی کو عذاب لگے گا۔
جو آخرت کے اندر عذاب ہوگا وہ انہی لوگوں کو ہوگا۔ یاد رکھیں میرے عزیز دوستو، جس آدمی کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، وہ کتنا بڑا گناہ گار ہو، اس کو آخرت میں عذاب نہیں ہوگا۔ وہ اگر خدا نہ خواستہ جہنم میں جائے گا بھی تو عذاب کے لیے نہیں، صرف صفائی کے لیے، کہ جنت پاک جگہ ہے، وہاں وہی جائے گا جو پاک ہوگا۔ ایسے بندے کو صرف جہنم میں رکھ کر صفائی کی جائے گی، ورنہ عذاب نہیں ہوگا۔ عذاب صرف اس شخص کے لیے ہے جو اس دنیا سے بغیر ایمان کے چلا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا جس نے آیات کا انکار کیا، جھٹلایا، ان کو عذاب لگے گا، اور یہ جو عذاب کا لگنا ہے یہ کس وجہ سے؟ بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ یہ خود فسق کرتے رہے۔ فسق کا لغوی معنی ہوتا ہے اطاعت سے باہر نکل جانا۔ اصل میں یہ جب پھل جو ہے، پھل یا پھول اپنی کومپل سے باہر نکلتا ہے تو اس کو کہتے فسقا۔ تو جو بندہ اللہ کی اطاعت سے باہر نکلے، اب سب سے بڑی اطاعت سے باہر نکلنے والی بات کیا ہے؟ شرک کرنا، کفر کرنا۔ یہ سب سے زیادہ بڑا مجرم ہے جو اللہ کی اطاعت کو چھوڑ گئے۔ دوسرے نمبر پہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا، تیسرے نمبر پہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کا مرتکب۔ تو جو جس درجے کا فاسق ہوگا، جس درجے میں اللہ کی اطاعت کو چھوڑے گا، اسی درجے کے اندر اس کو عذاب لگے گا۔ کفر و شرک والا تو شدید ترین عذاب میں مبتلا ہوگا۔ صرف کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے تو صفائی کے لیے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ کسی معمولی لغزش کوتاہی کا مرتکب ہے تو ممکن اللہ اپنی رحمت سے، اپنے محبوب علیہ السلام کی اور پیاروں کی شفاعت سے، حفاظ علماء کی شفاعت سے اللہ بیڑا پار کر دے۔ اور اگر کوئی کسی مجرم کسی جرم کی وجہ سے پکڑا بھی جائے گا تو وہ اپنے جرم کے اعتبار سے، بہرحال فرمایا کہ ان لوگوں کو عذاب لگے گا انہی کے اپنے فسق و فجور کے برابر۔ تو میرے محترم دوستو، آج نجات کا راستہ یہی ہے، آج کے لوگوں کے لیے بھی، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، کہ وہ اللہ کی بات کو بھی مان لیں، جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو بھی مان لیں۔ اس کے بغیر نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين.